اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم فیس بک کا، یوٹیوب کا، ٹویٹر کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر رہے؟ صہیونی جتنی پروڈکٹس ہے، یہودی، اسرائیلی، ان کا تو ہم نے بائیکاٹ شروع کر رکھا ہے، لیکن یہ سوال آج کل ہر مسلمان کے، ہر پاکستانی کے ذہن میں گونج رہا ہے کہ آخر یہ بھی تو صہیونی اور یہودی لابی کی پروڈکٹس ہے، اس کا ہم بائیکاٹ کیوں نہیں کر رہے؟ تو ناظرین، ہم نے جو بائیکاٹ مہم شروع کی ہے استاد محترم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے فرمان کے مطابق، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ بہت کامیابی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آئے دن روزانہ کسی نہ کسی توسط سے ہمیں یہ بات پہنچ رہی ہے کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جب آپ سرف کا، آپ صابن کا، شیمپو کا، میک ڈونلڈ کا، KFC کا بائیکاٹ کر رہے ہیں تو فیس بک کا کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بھی تو انہی کی پروڈکٹ ہے۔ تو اس سلسلے میں دو باتیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا کے دور میں آج کل کے حساب سے جو میڈیا کا کردار رہا ہے، تو اس سلسلے میں ایک آسان مثال میں آپ کو دوں کہ جس وقت حماس نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی اور اسرائیل نے اس وقت خبر چلا دی، تو جو جھوٹی خبریں چلائی تھی، سارا نامی ایک CNN کی ایک باقاعدہ نیوز کاسٹر ہے، تو CNN ایک مستند ادارہ ہے اور چونکہ یہودیوں کے زیر اثر ہے، تو انہوں نے یہ خبر چلائی تھی کہ حماس نے 40 بچوں کو زندہ جلا دیا، یہودی بچوں کو، اور اسی طرح بچوں کو قریب سے چہرے پر گولیاں چلائی گئی اور اسی طرح ان کے گلے کاٹے گئے، ان کو ذبح کیا گیا۔ یہ ساری جھوٹی خبریں CNN سے چلی گئی۔ اسرائیل نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا چلایا، جس کے جواب میں آپ لوگوں نے دیکھا، سنا کہ بھئی امریکہ نے اپنے بحری بیڑے بیچے اور انگلینڈ نے اور کینیڈا نے اور سارے ممالک نے جو ہے نا باقاعدہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تعاون کا یقین دلایا، اپنے فوجی بھیجے، اسلحہ بھیجا، سب کچھ بھیجا، جبکہ یہ ساری خبریں جھوٹی تھیں۔ 2 دن کے بعد صورتحال جب واضح ہوئی تو وہ اسی فیس بک کے ذریعے، اسی ٹویٹر کے ذریعے اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے صورتحال واضح ہوئی کہ بھئی ہوا کیا تھا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے وہاں فلسطین میں، غزہ میں باقاعدہ نیٹ ورک جام کیا ہوا تھا، نیٹ بند کیا ہوا تھا، سوشل میڈیا مکمل بند تھا، اور اس کے باوجود حماس کے لوگوں نے جو سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ تھے انہوں نے صورتحال واضح کر دی۔ تو اس کے بعد دنیا کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو یہودیوں کا پروپیگنڈا تھا جو جھوٹ تھا، اور شروع دن سے یہودی یہ پروپیگنڈا کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہمیشہ سے جھوٹی خبروں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات ناظرین، ہم یہ کہہ رہے کہ یہ فیس بک اگر ان کی پروڈکٹ ہے اور ان کی مصنوعات ہے، اور یوٹیوب کی یا ٹویٹر کی بات اگر ہم کریں تو یہ تو آپ اگر آج سرچ کر لے، بلکہ دیکھ لے، خود ہی دیکھ لے، آپ حماس کا لفظ فیس بک پر سرچ کر لے یا دیکھنے کی کوشش کرے یا اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرے تو فوراً آپ کی جو نا وارننگ آ جائے گی۔ فلسطین کا نام آپ نہیں لکھ سکتے، اسی طرح اس بارے میں کوئی آپ نیوز جاری نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ باقاعدہ انہوں نے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ کوئی سچی خبر دنیا کو نہ دکھائی جا سکے۔ ہم اس بات کا شدت کے ساتھ قائل ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان اپنا ایک پلیٹ فارم جو ہے نا اس سلسلے میں بنائیں، جس طرح انہوں نے فیس بک بنائی ہے یا سوشل میڈیا پہ جس طرح اس کا کنٹرول ہے، لیکن ہم وہی کام کر رہے ہیں جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر پر تشریف لے جا رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جو تھے 2 گھوڑے، 6 تلواریں، 8 زرہیں اور کچھ چھوٹے بڑے ہتھیار اور 70 اونٹ۔ اس کے علاوہ کسی کے پیر میں جوتا ہے، کسی کے پاس خود ہے، کسی کے پاس زرہ ہے یا نہیں ہے، سارے بے سر و سازوں کے سامانی کی حالت میں وہ لوگ جا رہے تھے۔ کفار مشرکین کے ساتھ لڑائی ہوئی، انہی کا اسلحہ انہوں نے مالی غنیمت کے طور پر جب حاصل کیا، وہی اسلحہ بعد میں غزوہ احد میں، خندق میں اور دیگر غزوات میں کام آیا، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے کہ جس کا جوتا اس کا سر۔ فیس بک انہی کی پروڈکٹ ہے، ہم انہی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ دل سے یہ خیال بالکل نکال دیں کہ ہم اگر بائیکاٹ کر رہے ہیں تو فیس بک کا کیوں نہیں کر رہے؟ فیس بک ہم اسی کے خلاف، انہی لوگوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔
اگر ہم میڈیا سے کٹ جائے، ہمارے پاس متبادل دوسرا کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں ہے، تو ہم اسی پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں گے، جو وہ ہمیں دکھانا چاہے، جو وہ ہمیں بتانا چاہے، ہم اسی پر یقین کریں گے۔ جس طرح میں نے ابھی سارا کا نام دیا، جو CNN کی ایک نمائندہ ہے، نیوز کاسٹر ہے، اس نے یہ جھوٹی خبریں اسرائیلی سورسز کی طرف سے چلائی تھی، اور جس کا بھانڈا پھر حماس والوں نے پھوڑ دیا۔ تو یہ جن کے ذہن میں یہ اشکال آ رہا ہے، تو ان کے خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ بالکل شرح صدر کے ساتھ، مکمل کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ یہ بائیکاٹ میں جو ہے نا حصہ ڈالتے رہے۔ جس کے استعداد جتنی ہے اسی حساب سے وہ کام کرتے رہے۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، آئے دن ہم اسی سوشل میڈیا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہمارا بائیکاٹ جو ہے یہ بہت کامیابی سے جا رہے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے علماء کرام، ہمارے اکابرین کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو 3 باتیں ہمیں ہدایت فرمائی تھی کہ ایک تو ان کے لیے دعا کریں، دوسرا ان کے ساتھ تعاون کریں مالی، اور تیسرا ان کی اشیاء کا مکمل بائیکاٹ کرے۔ اور آخری بات جو انہوں نے فرمائی تھی کہ دینی حمیت اور غیرت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر ہم بائیکاٹ صرف اس وجہ سے نہ کریں کہ بھئی ہمارے ایک آدھ چیز نہ خریدنے سے ان کا کیا ہوتا ہے، تو یہ ہماری بھول ہے۔ آپ دیکھیں کہ بھئی آج کل وہ لوگ گھر گھر جا کے اپنے پروڈکٹس جو ہے نا بیچ رہے، اور باقاعدہ اس پر پروموشن لگائی ہے، 1+1 آفر لگائی ہوئی ہے، پیکیجز لگائی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے مسلمان اس بائیکاٹ میں پوری طرح شامل حال ہے، اور ہم اللہ کے حضور جو ہے نا دعا گو ہے کہ اس بائیکاٹ کے مہم کو کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو ہماری استعداد میں ہے، جو ہماری بس میں ہو، ہم وہ کریں گے۔ تو ذہن سے یہ اشکال بالکل نکال دینا چاہیے، ذہن صاف رکھنا چاہیے، اور ہم انہی کا جوتا انہی کے سر پر چلا رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔